هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. یا ایھا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرما دیں، لمن فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، من الاسرا ان قیدیوں میں سے، ان قیدیوں کو کہہ دیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم اگر جانے گا اللہ تعالیٰ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم تو وہ دے گا تم کو خیرن بہتر، مما اخذا جو لیا گیا ہے منکم تم میں سے، ویغفر لکم اور اللہ معاف کر دے گا تم کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان جن قیدیوں سے فدیہ لیا ہے نا، ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ اگر تمہارے دل میں اب اللہ کی کوئی محبت آ گئی ہے، دین کی طرف مائل تم ہو گئے ہو اور تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، تو جتنا فدیہ تم دیا ہے نا، اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے فدیہ دیا تھا اور آزاد ہوئے تھے، پھر جب مسلمان ہو گئے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر جب میں نے فدیہ دیا تھا نا، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، آپ بھی مجھے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ سے جو مال غنیمت آیا ہوا تھا اس کو اس سے بہتر عطا کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ اگلا وعدہ بھی ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللہ معاف کر دے گا تم کو۔ یہ جو میدان بدر میں مسلمانوں کے خلاف تم لڑے ہو، تمہارے اس گناہ کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا خَيَانَتَكَ اور اگر وہ چاہیں تجھ سے خیانت کرنے کو، کہ آج وہ فدیہ دے رہے ہیں یا آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، یا یہ وعدے کر رہے ہیں کہ آئندہ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، اگر یہ وعدے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ تو تحقیق انہوں نے پہلے اللہ کو بھی دھوکہ دیا ہے جی، من قبل اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ پھر کیسے اللہ نے ان کو قابو کر لیا تھا، انہوں نے پہلے اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ نے انہوں قابو کیا تھا، منہم ان میں سے، واللہ علیم الحکیم اور اللہ رب العالمین جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ۔ یہاں سے نا سورت کے آخر تک مسلمانوں کے 4 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ مسلمان 4 قسم کے تھے۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے مکہ کے اندر جو ہے نا وہ کافروں کا ظلم بھی برداشت کیا اور دعوتیں بھی دیں، ماریں بھی کھائیں، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، مہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین، وہ مہاجر۔ اور دوسرا گروہ تھا وہ انصار، مدینہ میں رہنے والے انصار جنہوں نے ان کی مدد کی۔ اور تیسرا قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی، وہی مکہ میں رہے۔ چوتھے رہے جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی، وہ مکہ میں رہے۔ پہلے وہ جنہوں نے شروع میں ہجرت کی، دوسرے مدینہ کے انصار، تیسرے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی، چوتھے وہ جنہوں نے ہجرت ہی نہیں کی۔ تینوں قسم کے 4 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے۔ اب پہلے قسم کے وہ ہیں، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہیں ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ، آووا جنہوں نے پناہ دی، ونصروا اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہی دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اب پہلے سے مراد وہی مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی، والذین آووا ونصروا جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ کون؟ مدینہ کے انصار جی۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، یہ وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مکہ میں ہی رہے جی۔ حالانکہ اسلامی سلطنت، اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی، انہیں بھی چاہیے تھا کہ ہجرت کرتے، ولم یہاجروا لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من ولایتہم ان کی ولایت میں سے کوئی شے، کہ اب آپ ان کے ساتھ اب خیر خائیاں کرتے رہیں، وہ تو وہاں رہتے ہیں کافروں کے ساتھ، وہ ادھر آتے آپ کے ساتھ رہتے، آپ کے ساتھ مل کر لڑتے ان کافروں کے خلاف جی۔ اب آپ ان کے ساتھ کوئی تعلقات معاملات نہ رکھیں، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آئیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ اگر وہ مدد مانگیں، فی الدین دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے اور فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں ہم اپنے حالات کو بھی دیکھیں، اگر کہ ہمارا ملک پاکستان جب بنا تو مسلمان انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، ٹھیک ہے، مہاجر بن گئے۔ اب
کچھ مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہاں انڈیا میں رہے یا پاکستان میں رہے. اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی ولایت نہیں ہے. اگر وہ دین کے معاملے میں ہم سے مدد مانگتے ہیں تو فعلیکم النصر، ہم پر مدد کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے نا، ہماری حکومت پر مدد کرنا فرض ہے. اگر وہ انڈیا ان کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جیسے آج کل حالات چل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا قانون بنایا اور کئی مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور کشمیر میں صدیوں سے ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر. ٹھیک ہے نا، اور وہ مدد مانگتے ہیں. فعلیکم النصر، قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کی مدد کرنا فرض ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں ہم سورۃ النساء میں، کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، جب کہ تمہیں کمزور لوگ، من النساء کمزور عورتیں ہیں، اور کمزور مرد، بوڑھے سفید داڑھیوں والے، والولدان اور چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تمہیں پکار رہے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جو بستی والے ہم پر ظلم کرتے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں جہاد نہیں کرتے؟ چاہے وہ کشمیر والے ہوں، وہ چائنا والے ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہ برما والے ہوں، وہ فلسطین والے ہوں، وہ شام میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں. پیغامات آتے ہیں ویڈیو نیٹ پر، دیکھ کر بندہ رونے لگ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جن پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو کہ آئیں ہمیں یہاں سے نجات دلائیں. اللہ فرماتے ہیں کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ ٹھیک ہے نا، جہاں پر دین کے معاملے میں مدد مانگے تو مدد کرنا فرض ہے اور ذمے ہے مسلمان حکومت کے. آگے فرمایا الا علی قوم، مگر وہ قوم بینکم و بینہم میثاق، کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو جائے کہ اب ہم جنگ نہیں کریں گے، جیسے انڈیا کا اور پاکستان کا معاہدہ ہے کہ جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بار بار اس معاہدے کو انڈیا توڑ دیتا ہے. جب معاہدہ توڑیں تو اگلی سورۃ توبہ میں ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، معاہدہ توڑ دیں تو آپ بھی اعلان کر دیں کہ ہمارے آپ کے ساتھ یہ معاہدے تھے، لیکن آپ نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، ہم مسلمانوں پر ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو ہم نے عہد توڑے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ اب جہاد کریں گے اور جنگ کریں گے. اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائیں اور ہماری اس قوت کو بحال فرمائیں، اور کافر جو ہم پر غالب ہیں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں. جی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو بھی تم کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں. الا تفعلوا، اگر نہیں تم کرو گے نا یہ، تکن فتنۃ فی الارض، تو ہو جائے گا زمین میں فتنہ و فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. کہ کافروں کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہیں. اگر تم یہ نہیں کرو گے، کیا نہیں کرو گے؟ کہ تم مومن آپس میں ایک دوسرے کو دوست نہیں بناؤ گے، آپس میں اتحاد اور اتفاق نہیں کرو گے، تکن فتنہ، پھر زمین میں فتنہ آ جائے گا. وہ کافروں نے اتحاد کیے ہوئے ہیں، تم کیوں نہیں اتحاد کرتے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد فرمائیں. آج جیسے وہ ترکی اتحاد کرنے کے لیے تیار ہے، اور کئی مسلمان اپنے مفادات کے لیے، کوئی امریکہ کی حمایت کر رہا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. اگر ہم سب مسلمان متحد ہو جائیں اور ایمان پر ثابت قدم ہو جائیں، اللہ سے ڈریں، تو آج بھی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا پوری دنیا میں. سپر پاور مسلمان ملک ہوں گے، وہ کافر نہیں ہوں گے. لیکن وجہ یہی ہے کہ اپنے مفادات کے لیے کوئی امریکہ کو دوست بناتا ہے، کوئی چائنا کو دوست بناتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے. آپس میں مسلمانوں کا اتحاد نہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کافروں سے دوستی نہ لگاؤ، مسلمانوں سے دوستی لگاؤ، آپس میں متحد ہو جاؤ. اگر نہیں ہوگے تو پھر فتنے ہوں گے. جی، وفساد کبیر، اور بہت بڑے فساد ہوں گے. والذین آمنوا وہاجروا، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں. یہ بھی انہی مومنوں کا ذکر ہے جو شروع میں ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے آووا جگہ دی، ونصروا اور مدد کی. یہ کون؟ انصار، جگہ دی اور مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن ہیں سچے. لہم مغفرہ، اللہ کا وعدہ ہے ان کے ساتھ کہ اللہ نے ان کو بخش دیا ہے. ورزق کریم، اور بہت اچھے رزق کا بھی ان سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، من بعد، و اس کے بعد، ان جنگوں کے بعد، صلح حدیبیہ کے بعد، جب راہیں اسلام کے لیے ہموار ہو گئیں.
ٹھیک ہے نا. اسلام اب قوت بن کے ابھرنے لگا. کافروں کی اب ان کی پگڑیاں جو ہے نا وہ نیچے گر چکی ہیں. اب ان کی قوت ٹوٹ چکی ہے. اب جو ایمان لائے بعد میں, ٹھیک ہے نا, اب تو حالات آسان ہو گئے ہیں نا. آمنوا من بعد, اس کے بعد جو ایمان لائے. وہاجروا, اور انہوں نے ہجرت بھی کی, صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی. وجاہدوا معکم, اور آپ کے ساتھ پھر انہوں نے جہاد بھی کیا. فاولئک منکم, اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی آپ میں سے ہیں. واولو الارحام, اور ان کے ساتھ بھی آپ کی رشتہ داریاں ہیں. بعضهم اولا ببعض, بعض کے زیادہ قریب ہیں. فی کتاب اللہ, اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جاننے والا ہے. جی, اب وہی اصل مغفرت کا وعدہ تو سب سے ہے نا اللہ کا, کہ سب کو اللہ, سب صحابہ جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. لیکن درجات ہیں, جنہوں نے زیادہ اسلام میں تکلیفیں برداشت کیں, قربانیاں دی, ان کا درجہ زیادہ ہے. اور پھر انہیں ہجرت کرنے والوں میں جنہوں نے میدان بدر میں شرکت کی, ان کا درجہ اس سے زیادہ. پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ ہیں, ان کا درجہ ان سے زیادہ ہے. عشرہ مبشرہ میں سے پھر 4 خلفائے راشدین ہیں, ان کا درجہ ان سے زیادہ ہے. پھر ان چاروں میں سے وہ ہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ ان کا درجہ سب صحابہ سے بڑھ کر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنے کی توفیق دیں اور شہادت کی موت دیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.